لا علاج بیماری کا مرض، خواہ کسی قسم کی بیماری ہو، پرانے سے پرانی بیماری ہو، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہو آپ کے مریض کو، آپ 9 محرم اور 10 محرم کو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پرانی اور گندی سے گندی بیماری جو ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کا مریض یا آپ خود لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، عرصے دراز سے ڈاکٹروں کا، ہسپتالوں کا چکر لگا کے تھک چکے ہیں، لیکن بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، یہ ماہ محرم الحرام شریف کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو، 9 محرم اور 10 محرم کو یہ عمل کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کا مریض 4 پائی کے اوپر بھی لیٹا ہوگا، ان کلمات کی برکات سے، 9 اور 10 محرم کی برکت سے اور رحمتوں سے اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس میں کوشش فرمائیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ 9 میں سے 1 رکھ لیں، یوم عاشور کا روزہ رکھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں سورہ رحمان کے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ لا علاج مریض کو سامنے بٹھائیں، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، جو بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے، بیماریاں اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تو اس کو سامنے بٹھا کر تھوڑی بلند آواز کے ساتھ کوشش کریں۔ لفظ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ 3 آیات کریمہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر پانی کے اوپر زور سے آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کر کے اس مریض کو پانی ایک نماز سے اگلی نماز تک وہی پانی استعمال کروائیں، اور اسی پانی سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ کے اوپر لے کر زور کے ساتھ اس کے منہ کے اوپر چھٹا مار۔ آپ نے 9 محرم الحرام کی صبح کی نماز سے لے کر 10 محرم الحرام کی عشاء کی نماز تک یہ عمل کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا لا علاج جو مریض ہے، جس کو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے کہ اب اس کے علاج جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں، ان کلمات کی برکتوں کو دیکھیں اور 9 اور 10 محرم کی برکتوں کو ملا کر اس مریض کو یہ عمل کریں، اس مریض کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ میرے رب کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے مکمل طور پر 2 دنوں کے اندر آپ کا مریض جو تھا وہ 4 پائی اس کا مقدر بن چکی تھی، انشاءاللہ صحت یاب اور صحت مند ہو جائے گا۔ اللہ ان کلمات کی برکات سے اس کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، یقین رکھ کے کریں۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہر قسم کی شفا رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر ہدایت رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر نور رکھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ لیکن کبھی آپ پڑھیں گے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر کوئی بقا ہے، باقی رہنے والی ہستی ہے، وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کلمات کی برکات سے اس کو شفا ملے گی۔ آگے آپ نے پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ 3 آیاتیں پڑھ لیں،
حصول برکت کے لیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر بھی دم کر لیں 3 پھونکے۔ جب بھی پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہو، پانی آپ اپنے منہ کے قریب لگا کے اور زور سے پانی کے اوپر دم کیا کریں، تاکہ جو آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں آپ کے منہ کے اندر جو ذرات ہیں، لعاب ہے، اس پانی کے اندر شامل ہو جائے۔ جب وہ پانی بھی پلائیں اس مریض کو، اس کے منہ کے اوپر زور سے چھٹا بھی لگائیں، اللہ کے فضل و کرم سے 2 روز کے اندر مکمل طور پر آپ کا جو مریض ہوگا صحت یاب ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔